السلام علیکم۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ ہے کریکٹرسٹکس آف بیوروکریسی۔ سب سے پہلے میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ وہ پاکستانی بیوروکریٹک سٹرکچر کو ذہن میں رکھ کر یہ کریکٹرسٹکس کو جب جانچیں گے تو ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلی جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے پاورفل اینڈ ایلیٹسٹ سروس۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بیوروکریسی جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں، اور وہ ایک ایلیٹ سے یعنی کہ ایسی کلاس جس کے پاس ریسورسز اور پروٹوکول کافی ہوتا ہے، وہ ایک ایلیٹ سٹرکچر یا کلاس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے، ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایک پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن سے ایک حکومت سے دوسری حکومت کے درمیان جو گیپ آ رہا ہوتا ہے، اس دوران جو ہے جو ملک کو چلا رہی ہوتی ہے وہ پاکستان کی بیوروکریسی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ اس گیپ میں جیسا کہ جو نگران حکومت ہوتی ہے اس میں بیوروکریسی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ پالیسی فارمولیشن کے نہ صرف پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں بلکہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی ملک کی ہسٹری میں ایسے گیپس آتے ہیں، وہاں پہ یہ بیوروکریٹک سیٹ اپ جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ریکروٹڈ آن دا بیسس آف میرٹ، یقیناً پاکستان میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور پنجاب پبلک سروس کمیشن اور باقی پروونسز کے بھی اپنے کمیشن ہے، کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں اور اس کے بعد سلیکشن کی جاتی ہے۔ لیکن کوٹا سسٹم بھی ایک ایسا جس میں منارٹی کوٹا، لیڈیز وومن کوٹا، تو اس میں بھی پرابلمز آتے ہیں۔ میرٹ کو چیلنج بھی کر لیا جاتا ہے کیونکہ جو بندہ ایک میرٹ کوٹا میں ہے اور اس کے نمبر کم ہیں لیکن وہ اس کوٹے کی بنا پر سلیکٹ ہو جاتا ہے اور ہائیسٹ مارکس والا اپنے کوٹے میں سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے رہ بھی جاتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ اٹ ریٹین دا ہیرارکی آف کیڈر، یہ یقیناً ہمارے سامنے ہے۔ گریڈ 17 اینڈ ابو کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں 3 طرح کے جو گریڈز ہیں۔ ایک گریڈز ہے آل پاکستان یونیفائڈ گریڈ، دوسرے پہ FUG جو لکھا گیا ہے یہ ہے فیڈرل یونیفائڈ گریڈ، اور تھرڈ پہ ہے PUG پنجاب یونیفائڈ گریڈ۔ جو ہماری سول بیوروکریسی ہے ان کی تمام کی جو ہے یہ ڈیل کیے جاتے ہیں آل پاکستان یونیفائڈ گریڈز۔ ان کی سینیورٹی پروموشنز جو ہیں وہ اس کیڈرز میں کی جاتی ہیں، مینٹین کی جاتی ہیں۔ اب فیڈرل جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے، فیڈرل یونیفائڈ گریڈ سے باقی جو تمام پوسٹیں منسٹریز کی ہو گئی یا ڈپارٹمنٹس یا ہمارے ہاں آٹونومس باڈیز وہ اس میں آئیں گی، اور پنجاب کے ڈپارٹمنٹس کی جو ہیں وہ کیڈر سسٹم PUG کے تحت مینٹین کیا جاتا ہے۔ اٹ ہیز فورتھ نمبر پہ اٹ ہیز اسپرٹ ڈی کارپس، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ایکٹیولی اور اسٹرانگلی پرفارم کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ جو کسی نے پرابلم کریٹ کی تو ہمارے باقی ساتھی ہماری سپورٹ کریں گے۔ جیسے کہ DMG گروپ میں آپ کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو باقی گروپ کے ممبرز جو ہیں اس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک اس کی کریکٹرسٹک ہے۔ اٹ ریٹینز اٹ انڈیپینڈنس، عموماً جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو جو ہے ڈسمس فرام دا سروس جو ہے پولیٹیکل اینڈ سے نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ ایگزامپلز ہیں۔ ایک CSP جو ہے 1959 ایوب ایرا میں 303 یا کے اور زیڈ بھٹو کے دور میں بھی 1300 جو ہیں CSPs کو ڈسمس کیا گیا، لیکن بعد میں بحال کر دیا گیا اور زیڈ بھٹو بھی ان کے اوپر کافی ڈپینڈنٹ ہو گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ اوورآل جو ہے یہ بڑے جسے کہتے ہیں پروٹیکٹیو جاب سٹرکچر ہوتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے مکسچر آف ملٹری اینڈ سویلین آفیسر۔ بالکل جو مختلف ٹائم پیریڈ میں ایوب ایرا میں بھی کوشش کی گئی کہ ملٹری کو جو ہے سویلین بیوروکریسی میں انٹر کیا جائے، یحییٰ کے دور میں بھی، اور ضیاء کے دور میں تو اخیر ہوا کہ انہوں نے اس کا 10% کوٹا فکس کر دیا۔ تو اب بھی ہمیں پاکستان بیوروکریسی میں اگر دیکھیں تو اس میں ملٹری اور سویلین دونوں جو ہے نظر آتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ سویلین رائٹس کو کرپٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن اوورآل اگر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ کمبینیشن ایک بہت بڑا فٹ کمبینیشن ہے۔ اٹ از پولیٹیکلی نیوٹرل، جو بھی گورنمنٹ آئے گی بیوروکریسی کے اوپر لازم ہے کہ اس کے لیے ایکٹیولی سپورٹ کرے۔
لیکن تاریخ میں نو ڈاؤٹ کچھ ٹائم پیریڈ میں انہوں نے اپوزٹلی بھی کیا، جیسے کہ ایوب کے ٹینیور میں ایوب کے خلاف جو ہے انہوں نے ساتھ دیا، اور ضیاء ٹینیور میں انہوں نے سپورٹ کیا ضیاء کا، کیونکہ ضیاء نے ان کو بہت زیادہ نوازا اور پاورز بھی دیں۔ لیکن اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ کو زیادہ پسند کرتی ہے، کیونکہ ان کو پاورز اور بینیفٹس زیادہ دیے جاتے ہیں۔ اٹ ہیز سیکریٹریٹ سسٹم، بالکل سیکریٹریٹ سسٹم کے تحت بیوروکریسی رن کی جاتی ہے۔ سیکریٹریٹ سسٹم میں آپ کو پتہ ہے ایک منسٹرز ہوتا ہے ہر منسٹری کے اوپر، اور اس منسٹری کے اندر مختلف ڈویژنز، اور ڈویژنز کے ساتھ جو ہے آپ کے اٹیچ ڈپارٹمنٹ یا اٹانومس باڈیز اٹیچ کی جاتی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے بیوروکریٹک سیٹ اپ جو ہے رن کیا جاتا ہے۔ کمپوز آف جرنلسٹ ایڈمنسٹریٹر، کسی بھی عموماً سی ایس پی جو ہیں جرنلسٹ سے مراد یہ ہے کہ اسپیشلائزڈ نہیں ہوتی، یہ ان کی ایجوکیشن ویل ڈیفائنڈ ہے، گریجویشن جو ہے سمپل ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ آپ کی جو ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یہ لوگ جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں، چاہے کسٹم ہے، پولیس ہے یا لا میں بھی بھیج دیے جاتے ہیں، کہ ان کے لیے اسپیشلٹی کوئی ریکوائرڈ نہیں ہوتی۔ جرنلسٹ ہیں نو ڈاؤٹ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں۔ اب 10 نمبر پہ ڈیکوٹمی آف لائن اینڈ سٹاف آفیسر۔ لائن اینڈ سٹاف آفیسر، ان میں بھی جو ہائر ہیرارکی ہے، مطلب 19 اینڈ ابو یا 20 اینڈ ابو سے اگر بات کی جائے تو وہ بیسیکلی پروگرامز اور پالیسی میکنگ کو نہ صرف بناتے ہیں بلکہ ان کو فیڈ بیک کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پروگرامز اور پلانز کس حد تک ایفیشینٹ رہے۔ اور جو سٹاف آفیسرز ہوتے ہیں جو اس سے کم کیڈر کے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ ان کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے۔ اور 11 نمبر ریجن پیٹرن آف رینکس، پہلے جو ہے پاکستان میں کلاس سسٹم ہوتا تھا، جو کبھی کبھار ہمیں سننے میں آ جاتا ہے کلاس سسٹم مطلب کلاس 4 کے ملازمین، کلاس 3 کے، کلاس 4 کے 1 to 4 تک ہوتے ہیں، اور کلاس 3 5 سے لے کے آپ کی 15 تک ہوتے ہیں، 16 کلاس 2 کے، اور کلاس 1 جو ہے 17 سے لے کے 22 تک۔ تو اب ویسے یہ ختم ہو گیا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ گریڈ سسٹم 1 2 3، یہ جب ریفارمز ہوئی تھیں زیڈ بھٹو کے دور میں تو اس میں یہ ہمارے سامنے جو ہے رینک سسٹم انٹروڈیوس آیا۔ تو یہ جو ہے بڑا اسٹرکٹ سسٹم ہے، اور اس میں اگر آپ نے اپورڈ موومنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ایکسپیرینس جو ہے پلس ایجوکیشن یا آپ کے جو پوٹینشیل، دونوں کو کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ سینئرٹی جو ہے یہ ویسے مین رول ادا کرتی ہے۔